ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 9 ستمبر 2023 عیسوی ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے ساتھ ہم آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ریگولر ویورز یہ بات جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ ایک لائیو ڈسکشن پروگرام ہے، اور لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام انٹریکٹیو بھی ہے۔ ناظرین، یہ پروگرام انٹریکٹیو اس حوالے سے ہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہو سکتے ہیں اور اپنے سوالات اس پروگرام میں پیش کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم اسٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کرام کی فون کالز کو اٹینڈ کرتے ہیں، ان کے سوالات کو سنتے ہیں، اور یہاں اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام کے پینل میں ان سوالات کو پیش کرتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام بھی اسی پروگرام کے ذریعہ ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ ہم سے ٹیلی فونز لائنز کے ذریعہ رابطہ کر سکتے ہیں، اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولیت بھی دستیاب ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ ہم سے ہمارے اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں اور ہم سے شامل گفتگو ہونا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات کے جوابات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری ٹیلی فونز لائنز اب سے ایکٹیویٹڈ ہیں، اور میں یہ امید بھی کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ہم سے رابطے کی تمام تفاصیل ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ خاکسار نے ابھی عرض کیا کہ قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے جو 4 ایپیسوڈ کی سیریز نشر کی جاتی ہے، آج اس سیریز کا دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ ناظرین، اس مکمل سیریز میں ہم موجودہ دور میں جماعت احمدیہ اور جماعت احمدیہ کے عقائد پر جو مختلف قسم کے اعتراضات کیے جا رہے ہیں، ان کے جوابات پیش کریں گے۔ جماعت احمدیہ پر جو غیر مسلم قرار دیے جانے کی ایک ناکام کوشش کی جاتی ہے، اس کا بھی اس سیریز میں تذکرہ کیا جائے گا۔ آج کا جو ایپیسوڈ ہے، اس کا موضوع ہے عرفان ختم نبوت، اور اس موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے آج اسٹوڈیو میں جو 2 علماء کرام کا پینل ہے، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم اور محترم مولانا شیخ مجاہد احمد صاحب شاستری آج کے اس پروگرام میں خاکسار کے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے۔ میں ہر 2 حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، جماعت احمدیہ مسلمہ دل و جان سے سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرتی ہے۔ جماعت احمدیہ یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ کوئی شخص اسی صورت میں نبوت کے انعام سے مستفید ہو سکتا ہے یا وہ نبوت کا انعام حاصل کر سکتا ہے جب کہ وہ حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مطابعت کرے اور آپ کی کامل پیروی کرے۔ جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام کمالات نبوت ختم ہو چکے ہیں، لیکن قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں ایک شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو نبوت کے انعام سے سرفراز بھی کر سکتا ہے۔ ناظرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد خاکسار آج کے ایپیسوڈ کا پہلا سوال محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے یہ کرنا چاہتا ہے کہ اکثر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جماعت احمدیہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم نہیں کرتی، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اسی طرح جو آیت خاتم النبیین ہے اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے، اس بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات تو بالکل غلط اور ناانصافی پر مبنی ہے کہ جو جماعت احمدیہ پر یہ جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے کہ جماعت احمدیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتی۔ یہ صرف اور صرف آج کے جو علماء ہیں جن کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، یہ ان کا پھیلایا ہوا جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ ورنہ جماعت احمدیہ میں شامل ہونے والا ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ جب وہ جماعت احمدیہ میں شامل ہونے لگتا ہے تو پہلے روز جو اس سے الفاظ دہرائے جاتے ہیں اس میں یہ بات شامل ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے کا یقین کرتا ہوں، آپ کی ختم نبوت پر ایمان لاتا ہوں۔ اب باوجود اس کے کہ جب ہمارے بیعت میں یہ بات داخل ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر جب تک ایمان نہیں لاتے تب تک ہم احمدی نہیں کہلا سکتے، تو ہمارے متعلق یہ کہنا، یہ پروپیگنڈا کرنا کہ یہ ختم نبوت کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم نہیں کرتے، کس قدر جھوٹی بات ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس رنگ میں وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرتے ہیں، جو معنی وہ کرتے ہیں وہی معنی ہم سے بھی کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر تو تم وہی معنی تسلیم کرو گے جو ہم ختم نبوت کے معنی کرتے ہیں تو پھر تو تم مسلمان ہو، ورنہ تم کافر ہو۔ اور کافر کیا، بلکہ پاکستان میں تو غیر مسلم کے علاوہ جماعتی جو اسلامی اصطلاحات ہیں ان پر بھی پابندی لگائی جاتی ہے، اور پھر اس اصطلاحات پر پابندی کے ساتھ ساتھ تشدد بھی کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ جو علمی مسائل ہیں ان کا تشدد سے کیا تعلق ہے؟ تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو دنیا کے سامنے ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارے جو غیر احمدی بھائی اور علماء ہیں وہ یہ بات مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی آسمان سے نازل ہوں گے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہوں گے۔ نبی کے ہونے کا تو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھنے کے بعد کہ ایک وہ نبی جو بنی اسرائیل کی طرف آیا تھا، قرآن مجید میں جس کے متعلق یہ ارشاد ہے کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، اس کے آنے کو آسمان سے تسلیم کر کے اور اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مان کر پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے انہی معنوں پر ایمان رکھتے ہیں جو وہ ہمارے خلاف جن کو جو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ ہمیں تو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ آخری نبی ہم لوگ نہیں مانتے۔ بھئی تم تو آخری نبی پھر عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہو، کیونکہ ان کی کتابوں میں بزرگان نے لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار نہیں ہو سکتا۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرے گا وہ پکا کافر ہوگا۔ حجج الکرامہ کتاب ہے نواب صدیق حسن خان صاحب کی، اس کو پڑھ کر دیکھیں، اس میں صاف لکھا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خیر جو ان کا عقیدہ ہے، باوجود اس عقیدے کے جو اسلامی عقیدے کی مطابقت نہیں رکھتا، یہ لوگ پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دوسروں کو کافر اور غیر مسلم اور پھر تشدد تک کے بھی قائل ہیں۔ ان کا جو خیال ہے، جو ان کا عقیدہ، جو ان کا عمل ہے، وہ چھوڑتے ہوئے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اصل خاتم النبیین کے معنی کیا ہیں، جو کہ ہم کو آج کے اس دور میں خدا تعالیٰ کے مامور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے سمجھائے ہیں۔ اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے وہ معنی اپنی طرف سے نہیں سمجھائے، حضور نے اللہ تعالیٰ کے الہام کی روشنی میں سمجھائے ہیں۔ تو
ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے تھی کہ جب ایک شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے الہام کی روشنی میں کوئی بات سمجھاتا ہے تو وہ بات اگر ہمارے خیال کے مطابق جو پہلے ہمارا مروجہ عقیدہ ہے اس کے مطابق نہیں بھی ہے تو خدا کے الہام سے ڈر کر، خدا سے ڈر کر ان کو یہ بات مان لینی چاہیے، کیونکہ آنے والا امام مہدی اور مسیح موعود جو ہے اس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ حکم اور عدل ہوگا۔ جو مسلمانوں کے 72-73 فرقے ہو گئے ان کے درمیان جو اختلافات پیدا ہو گئے ان کو وہ دور کرنے کی کوشش کرے گا، ان کا منصف ہوگا۔ تو اس بات کو ہی کم از کم سمجھ لیتے ہیں کہ ایسا جو آنے والا انسان ہے وہ ہمارے غلط عقائد کو دور کرے گا۔ اور جب وہ شخص کہہ رہا ہے میں خدا تعالیٰ کے الہام کی روشنی میں کہہ رہا ہوں تب تو بالکل باز آ جانا چاہیے، کیونکہ ان کا مقابلہ پھر اس مسیح موعود کے ساتھ نہیں ہے، ان لوگوں کا مقابلہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے، خدا کے الہام اور اس کے وحی کے ساتھ ہے۔ بہرحال میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ خاتم النبیین جو آیت ہے یہ پوری آیت اس طرح ہے، ما کان محمد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ، نہ ہیں نہ تھے نہ ہوں گے، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم کا مطلب ہے مہر، اور یہ ترجمہ مہر کی حیثیت میں سب عربی کی جو قرآن مجید کے تراجم ہیں اور جو پرانے بزرگان ہیں وہ مہر کے معنوں میں کرتے چلے آئے ہیں، یہاں تک کہ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو فارسی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا، پھر بعد میں وہ ترجمہ اردو میں بھی ہوا، اس میں ان کے ترجمے میں صاف لکھا ہوا ہے خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کی مہر۔ ان دیوبندی حضرات نے اور ہمارے جو مخالف علماء ہیں انہوں نے بعد میں جب حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ شائع کیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت میں، جماعت احمدی کی مخالفت اور دشمنی میں اس کا ترجمہ کاٹ کے وہاں لکھ دیا نبیوں کو ختم کرنے والا۔ اب دیکھیں، اب تحریف یہ صرف عربی الفاظ کی نہیں کر سکے، کیونکہ قرآن مجید کا وعدہ ہے کہ کوئی قرآن مجید میں تحریف نہیں کر سکتا، لیکن جہاں تک ان کا بس چل سکا انہوں نے قرآن مجید کے معنی میں، احادیث میں اور بزرگان کی مختلف کتب میں تحریف کر دی ہوئی ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت میں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے نبیوں کی مہر، اور مہر کس غرض کے لیے ہوتی ہے؟ سب جانتے ہیں کہ ہر حاکم اپنی مہر لگاتا ہے اپنے فرمان کی تصدیق کے لیے بھی اور تنسیخ کے لیے بھی۔ جب کوئی فرمان کسی حاکم کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے اس کی تصدیق وہ کر رہا ہوتا ہے اس سے، یا اس کی تنسیخ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبیوں کی مہر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس فرمان کی تصدیق کی اور کس فرمان کی تنسیخ کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ جو، اور قرآن مجید کی روشنی میں آپ نے فرمایا کہ جو نبی ایسا ہوگا جو میری کامل اطاعت کرنے والا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایسے اشخاص کو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ نے وعدہ کیا ان سے کہ وہ ان کو نبیوں کے میں بھی شامل کرے گا، صدیقین میں بھی شامل کرے گا، شہداء میں بھی شامل کرے گا، اور ان کو صالحین کا درجات بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور اسی کی روشنی میں ہم خاتم النبیین کا ترجمہ بھی کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کون سے نبیوں کو جاری کیا آپ نے؟ وہ جو آپ کی کامل اطاعت والے ہوں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خاتم النبیین کا ترجمہ فرمایا ہوا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پہ فرمایا کہ اے علی، میں خاتم الانبیاء ہوں اور تم خاتم الاولیاء ہو۔ بالکل اسی طرح فرمایا کہ جیسے میں خاتم الانبیاء ہوں تم خاتم الاولیاء ہو۔ اب دیکھیں، خاتم الاولیاء کا تو ہرگز یہ لوگ مطلب نہیں کرتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ولایت ختم ہو گئی ہے،
بلکہ کس قدر اور کتنے اولیاء اللہ امت میں آئے ہیں۔ تو جب ولایت ختم نہیں ہوئی خاتم الاولیاء کے نتیجے میں، تو خاتم الانبیاء سے نبوت کیسے ختم ہو جائے گی؟ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو معنی سمجھائے ہیں، اور یہی معنی جو صحابہ کو بعض دفعہ غلطی لگ گئی تھی شروع میں کہ خاتم النبیین کا شاید مطلب یہ ہے کہ لا نبی بعدی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک صحابی کی تصحیح فرمائی، یہ در منصور میں حوالہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ دیکھو کہ قولو خاتم الانبیاء، خاتم الانبیاء ضرور کہو، لیکن ولا تقولوا لا نبی بعدہ، یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ جو صحابہ کرام نے معنی سمجھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معنی کو سمجھ سکتا تھا، مفہوم کو سمجھ سکتا تھا، اور جو معنی خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھے، اور آپ نے فرمایا حضرت علی کو کہ حضرت علی کے متعلق فرمایا کہ دیکھو تم ایسے ہی خاتم الاولیاء ہو جیسے میں خاتم الانبیاء ہوں۔ تو یہ ساری باتیں خاتم النبیین کا جو مفہوم ہے، خاتم النبیین کے جو معنی ہیں، وہ ہمارے سامنے کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اور بعد میں جو یہ ہمارے علماء ہیں، جن کو علماء ہم کا لفظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے ارشاد فرمایا، انہوں نے جو معنی بدل دیے ہیں، جو قرآن مجید کے خلاف ہیں، جو احادیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ کے خلاف ہیں، جو بزرگان امت کے خلاف ہیں۔ تو اور بہت سی ایسی احادیث ہیں جو انشاءاللہ آگے بیان ہوتی رہیں گی۔ تو ابھی فی الحال اس کا اتنا ہی عرض کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب سے یہ ہے کہ اجرائے نبوت قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں پیش کرنے کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے پیارے آقا سید الانبیاء افضل الرسول خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمگیر نبوت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کتاب عطا فرمائی یعنی قرآن مجید، یہ دائمی کتاب ہے۔ اس کے عجائبات اور اس کے اندر جو حقائق اور معارف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ لامحدود ہیں، اور ہر ایک زمانے کے مطابق اس کے نئے سے نئے عجائبات ہمارے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں۔ آج اس پروگرام میں قرآن مجید کے ان غیر محدود حقائق میں سے ایک زندہ اور دائمی معجزہ ختم نبوت کی جو بے مثال عدیم المثال منصب ہے، اس کے حوالے سے چند ایک باتیں بیان کرنی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سن 5 ہجری جو عیسوی سن کے حساب سے تقریباً 627 یا 28 بنتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب عطا فرمایا، اور ابھی محترم مولانا صاحب نے بھی آیت پڑھی جو یہ بنیادی آیت ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 41۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس آیت میں 3 باتوں کا ذکر خاص طور پہ کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہیں، اور 2 باتوں کا مزید اقرار کیا گیا ہے کہ بے شک وہ مردوں کے باپ تو نہیں ہیں، آپ کی کوئی نرینہ اولاد تو نہیں ہے، لیکن آپ رسول اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے ساتھ بڑھ کر آپ خاتم النبیین ہیں۔ قرآن مجید کے اس خطاب کے نتیجے میں، اور یہ جو آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا فرمایا گیا، جماعت احمدیہ مسلمہ اس بات کا علی اعلان دل و جان سے اقرار کرتی ہے کہ ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی ختم نبوت پر ہر ایک احمدی دل و جان سے اقرار کرتا ہے، اور وہ شخص جو ختم نبوت کا اقرار نہیں کرتا، اس کا جماعت احمدیہ اور اسلام سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں ان معنوں میں کہ تمام انبیاء کے جو کمالات تھے، جو متفرق طور پہ تھے، وہ تمام کے تمام آپ میں جمع کر دیے گئے، اور وہ سارے کے سارے کمالات، آپ کی اگلی خوبی یہ تھی کہ آپ نے ان کمالات کو اپنی امت میں جاری کر دیا۔
یہ دو عظیم الشان حیثیت ہیں جو اس خاتم النبیین کے مفہوم سے ظاہر ہوتی ہے۔ گویا آسان لفظوں میں اگر ہم کہیں تو آپ کامل غنی تھے، اور کامل غنی کے ساتھ ساتھ کامل سخی بھی تھے، یعنی آپ میں تمام کمالات کا عروج موجود تھا جو ایک انسان تصور کر سکتا ہے، اور ان عروج میں کو آپ نے پھر اپنی امت کے اندر جاری کر دیا۔ بدقسمتی سے موجودہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ یہ خیال کر بیٹھے کہ خاتم النبیین سے مراد یہ ہے کہ نعوذ باللہ نبیوں کو ختم کر دینا، اور آئندہ کوئی بھی تشریع نبوت بھی آپ کے فیض سے جاری نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہی وہ بنیادی فرق ہے جو احمدیہ مسلم جماعت اور دیگر مسلمانوں میں شروع ہو جاتا ہے۔ میں پھر متعدد بار اپنے احباب سے، اپنے ناظرین سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید ہی ہمارے نزدیک بنیاد ہے۔ اس پر ہم جب غور کریں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ جو معنی وہ دیگر مسلمان کر رہے ہیں، باوجود اس عقیدہ کے رکھنے کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود ہیں اور دوبارہ بطور نبی وہ پھر اس امت کی اصلاح کریں گے، اس کے باوجود وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم نبیین بھی مانتے ہیں، یعنی آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور جماعت احمدیہ جو نبوت کے معنی کرتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مطابعت میں، آپ کی پیروی میں ذلی نبوت جاری ہوگی۔ ہاں، وہ شخص جو قرآن کے خلاف کوئی منسوخ کا دعویٰ کرے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ختم کرنے کا دعویٰ کرے، وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ شریعت اور یہ نبوت قیامت تک کے لیے جاری ہے۔ آئیے قرآن مجید پہ غور کر کے دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک دو آیات نہیں، متعدد آیات میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس امت کے اندر ذلی نبوت، تشریعی نبوت جاری کرے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں، سورہ فاتحہ پر ہی ہم غور کرتے ہیں کیونکہ یہ ام الکتاب ہے، اس کے اندر قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس صورت میں مومنین کو ایک دعا سکھائی۔ وہ دعا کیا تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ ہر کوئی دعا ہے، یہ نماز کے لیے لازمی دعا ہے، اس کے بنا نماز مکمل ہی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے آخر؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تو نے انعام نازل کیا۔ قرآن مجید ایک واضح اور کھلی ہوئی کتاب ہے، جو سوال وہ اٹھاتی ہے اس کا جواب وہ خود دیتی ہے۔ سوال یہ اٹھتا تھا کہ آخر انعام کن پر کیا گیا، اور وہ انعام کون سا تھا؟ یہ دو بنیادی سوال ہیں۔ انعام کون سا تھا؟ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ آیت 21 میں بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں کہ یا قوم اذکر نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، یعنی اے قوم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم میں جاری کی۔ کیا تھی وہ نعمت؟ کہ اس نے تم میں نبوت کو جاری کیا اور تم میں بادشاہت جاری کی۔ تو انعام قرآن مجید کے نزدیک دو ہو گئے، ایک نبوت اور ایک بادشاہت، اور اس انعام کو پانے کے لیے سورہ فاتحہ میں دعا کی جا رہی ہے۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یعنی اب آپ کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آ سکتی جو اسلام کو اور قرآن مجید کو منسوخ کر دے، لہٰذا لا محالہ ماننا پڑے گا کہ اس انعام سے اور اس جو نبوت کے ذکر کیا گیا ہے، ذلی اور تشریعی نبوت کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید یہیں پر ہی بس نہیں ہو جاتا کہ صرف بات کو تھوڑا سا کھول دیا، بلکہ آگے پھر وہ بیان کرتا ہے کہ دیکھو یہ انعام تو ہے، اس کو حاصل کون کرے گا یا کون اس کو حاصل کر سکتا ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کی آیت 70 میں ابھی جس طرح محترم مولانا صاحب نے بیان فرمایا، واضح کر دیا کہ دیکھو انعام پانے کی شرط کیا ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ فَأُولَٰئِکَ، پس وہ لوگ مَعَ الَّذِينَ، ہو جائیں گے ان لوگوں کے ساتھ، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ جن پر انعام کیا اللہ نے۔ یہاں بھی اسی انعام کا ذکر آ رہا ہے۔ اب اس انعام کو کھول کے بیان کر دیا کہ وہ انعام کیا ہے۔ بتایا مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یہ ہیں وہ چار انعام پانے والے درجات، یعنی جو نبوت کے بعد روحانیت کے چار مرتبے جو اس امت میں جاری کیے گئے، وہ بیان کیے گئے۔ نبیین کا درجہ، صدیقین کا درجہ، شہداء کا درجہ اور صالحین کا درجہ۔ بعض لوگ
عربی گرامر کے لحاظ سے یہ اس پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ دیکھیں یہاں تو معا کا الفاظ استعمال کیا ہے کہ فاولائے کا مع الذین، کہ دیکھو وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ صدیق تو نہیں ہوں گے، ہاں ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ انہیں سوچنا چاہیے کہ معا کا لفظ ان چاروں انعام کے ساتھ ہے۔ اگر اس امت میں ذلی نبوت نہیں ہوگی تو پھر صدیقین بھی نہیں ہوں گے، شہداء بھی نہیں ہوں گے، صالحین بھی نہیں، ہاں ان کے ساتھ جو ہوں گے وہ کھڑے ہوں گے، لیکن وہ خود وہ نہیں ہوں گے۔ تو کیا یہ امت پھر خیر امت ہو سکتی ہے جس کے اندر یہ انعام ہی جاری نہیں ہو رہے؟ حالانکہ عربی زبان میں صاف طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں واضح الفاظ میں آتا ہے کہ معا کا لفظ من کے طور پر بھی، یعنی ان میں سے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بڑی مشہور قرآنی آیات ہے وَتَوَفَّيْنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، کہ ہمیں وفات دے دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی نیک فوت ہوا تو اس کے ساتھ ہمیں اٹھا لے کہ ہم بھی ساتھی فوت ہو جائیں؟ بلکہ نہیں، ان کے جو مقام اور درجہ ہے ہمیں بھی انہی نیکوں میں شامل کر دے۔ بس قرآن مجید نے سورہ فاتحہ کے اندر واضح الفاظ میں بتا دیا کہ دعا مانگو، اور اللہ نے وہ دعا سکھائی۔ اس دعا کے نتیجے میں یہ بتایا کہ دیکھو نبوت اور خلافت انعام ہے، پھر یہ بتایا کہ دیکھو نبوت اور خلافت جو انعام ہے وہ پائیں گے کون لوگ؟ ان سب سے بڑھ کر میں چونکہ وقت محدود ہے ایک آخری آیت اور پیش کرنا چاہوں گا جو بنیادی طور پہ آیت کہلاتی ہے، آل عمران کی آیت نمبر 82 اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ احزاب کی آیت نمبر 8 اور 9۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خاص طور پر بیان فرمایا آل عمران آیت 82 میں کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے میثاق نبیین لیا، انبیاء سے وعدہ لیا کہ وہ جب بھی ان کے پاس انبیاء آئیں گے، اور پھر خاص طور پر سورہ احزاب میں بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے وَأَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے بھی یہ وعدہ لیا گیا۔ ان دونوں آیت کو جب ہم جوڑ کے تطبیق کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات کھل کے آ جاتی ہے کہ اس امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے اور آپ کے اس مقام خاتم النبیین کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ذلی نبوت کا دروازہ کھولا ہے، اور قرآن مجید کی ایک آیت نہیں متعدد آیات اس بارے میں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ کا ایک حوالہ میں پڑھنا چاہوں گا جس سے یہ بات مکمل ہو جائے گی۔ حضور بیان فرماتے ہیں آسمان کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے، اور نہ قرآن کے ہم مرتبہ کوئی اور کتاب ہے، اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور اس کے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے خدا نے یہ بنیاد ڈالی کہ اس کے افاضہ تشریعی اور روحانی کو قیامت تک جاری رکھا، اور آخر کار اس کے فیض رسانی سے اس مسیح موعود کو دنیا میں بھیجا جس کا آنا اسلامی عمارت کی تکمیل کے لیے ضروری تھا۔ کشتی نو کا یہ حوالہ ہے۔ پس ناظرین کرام، قرآن مجید پر تدبر کریں، غور و فکر کریں، اور تعصب سے بالا ہو کر ان نام نہاد علماء کی پیروی اور اندھی پیروی سے ہٹ کر خود قرآن پر غور و تفکر کریں۔ قرآن مجید آپ کی رہنمائی کرے گا کہ حقائق کس کے ساتھ ہیں اور قرآن کس کے ساتھ ہیں۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام میں ایک ٹیلی فون کالر جڑے ہیں، ہم ان کا سوال سن لیتے ہیں۔ بنگلہ دیش سے مکرم عارف الزمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ مکرم عارف الزمان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عارف صاحب، آپ اپنا سوال پوچھیے۔ جی، پہلے تو میں پیارے حضور کے دعا کا درخواست کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے اسلامی تعلیمات غیر مذہب بندوں کے لیے کیا پیش کیا گیا سلوک کر، اس کے وضاحت کریے۔ جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ۔ میں محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس سوال کا جواب دیں۔ قرآنی تعلیمات جو اسلامی تعلیمات کے مطابق غیر سے کیسا سلوک ہونا چاہیے؟ غیروں سے کیسا سلوک ہونا چاہیے؟ غیروں سے بالکل ویسے ہی سلوک ہونا چاہیے جیسے اپنوں سے سلوک ہونا چاہیے، نہ کچھ کم نہ زیادہ۔ جو ہم مسلمانوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، اسلامی حکومت کوئی ہو، کوئی اسلامی معاشرہ ہو، تو اس میں جیسا سلوک ہم مسلمانوں کے ساتھ روا رکھتے ہیں ویسا ہی بالکل غیر مسلموں سے بھی ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ
انصاف کرو۔ انصاف جو ہے وہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اور ہاں، ایسے لوگ جو مقابلہ آرائی کرتے ہیں، مقابلے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تلوار لے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ تو مقابلہ ہوگا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ میں صبر کیا، اور پھر آپ ہجرت کر کے چلے گئے، آپ کے صحابہ بھی چلے گئے، وہاں بھی یہ لوگ پہنچ گئے 500-600 کلومیٹر مقابلہ کرنے کے لیے، آرام سے رہنے نہیں دیا، دشمنی کی، اور ایسی ایسی دشمنی کی کہ جو بیان بھی نہیں ہو سکتی۔ تب اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں، تلوار کے مقابل پر تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ تو تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ورنہ قرآن مجید کے عام حالات کے لحاظ سے جو تعلیم ہے وہ یہی ہے۔ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، سورہ ممتحنہ کی یہ آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا کہ ان لوگوں سے جو تم سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے جو دین کے معاملے میں، اور جنہوں نے تم کو اپنے وطن سے نہیں نکالا، کہ تم ان سے نیک سلوک کرو اور تم ان سے انصاف کرو۔ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آگے وضاحت فرمائی، انما ینہاکم اللہ، اللہ تعالیٰ صرف ان سے منع کرتا ہے کہ جنہوں نے عن الذین قاتلوکم، جنہوں نے تم سے جنگ کی، جنہوں نے تم سے لڑائی کی، فی الدین، دین کے معاملہ میں، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، تمہارے گھروں سے تمہیں نکال دیا بے گھر کر کے، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور تمہارے اخراج میں، تمہارے نکالنے میں مدد کی دوسروں کی، ان تولوہم، کہ تم ان سے دوستیاں کرو، اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ ظالم ہوگا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تو قرآن مجید تو عام حالات میں جو پرامن شہری ہے اس کے ساتھ بالکل انصاف کا سلوک کرنے کا اور نیکی کے سلوک کرنے کا جو کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ جو آج کل پھیلایا ہوا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ بعض مسلمان ممالک میں کہ ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ وہ پھر اسلام پر اور قرآن مجید پر اس سے اعتراض ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے تو مسلمانوں کو جو جہاد کی پہلی تعلیم دی ہے وہ اس لیے دی تھی کہ اگر میں یہ جہاد کی اب تم لوگوں کو تعلیم نہ دوں تو یہ جو غیر مسلموں کے گرجے ہیں، معبد خانے ہیں اور مساجد ہیں جہاں خدا کی عبادت کی جاتی ہے، یہ اب سب تباہ و برباد ہو جائیں گے، دین کے اعتبار سے امن اور انصاف اٹھ جائے گا۔ تو قرآن مجید تو دینی عبادت خانوں کو اور دین کے معاملے میں انصاف کرنے کی اور امن کی اور رواداری کی اور محبت کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید نے تو غیر مسلموں سے یہاں تک سلوک کیا کہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ ہمیں دکھایا کہ جب نجران کے عیسائی مدینہ آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا، اور یہاں تک ان کو فرمایا کہ اب آپ لوگوں کی اگر عبادت کا وقت آ گیا ہے، آپ لوگ عبادت کرنا چاہتے ہو تو یہ بھی خدا کا گھر ہے، آپ لوگ یہاں بھی عبادت کر سکتے ہو۔ تو عام حالات میں جو پرامن شہری ہیں ان کے ساتھ قرآن مجید نیکی کی اور محبت کی تعلیم دیتا ہے اور انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ بہت سی ایسی احادیث ملتے ہیں کہ غیر مسلم کا اور کسی مسلمان کا جو ہے وہ تنازع ہو گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو قصوروار پایا تو آپ نے مسلمان کو سزا دی، غیر مسلم کو قصوروار پایا تو غیر مسلم کو سزا دی، اور سزا انہی کی تعلیم کی روشنی میں دی۔ تو یہ تو آج کے مسلمانوں نے دین کو بدل دیا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کو بدل دیا ہے۔ پرامن شہریوں کے گرجے توڑے جاتے ہیں، تباہ و برباد کیا جاتا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ چیز اب دنیا میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ صرف اب مسلمانوں میں نہیں رہی، دوسرے مذاہب بھی دیکھا دیکھی ایسا کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تو یہ تعلیم نہیں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ نمونہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم اور آپ کا جو عملی نمونہ ہے
اور آپ کا جو پیارا نمونہ ہے وہ میں نے قرآن مجید کی ان آیات سے آپ کے سامنے پڑھ کر بتایا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین کرام، ہمیں ایک اور سوال جو ہے بذریعہ ٹیکسٹ میسیج موصول ہوا ہے، میں وہ یہ سوال پڑھ کر یہاں سنا دیتا ہوں۔ شعیب چیمہ صاحب سوال پیش کرتے ہیں کہ احادیث کے مطابق امام مہدی اور مسیح موعود کے ظہور کی کیا کیا علامات ہیں؟ تو اس سوال کا جواب میں محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ کچھ بیان فرمائیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو خیر امت ہے، اس امت کی بھلائی کے لیے تا قیامت اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ایک وعدہ جات بیان فرمائے ہیں۔ اس کے اندر ایک یہ بھی وعدہ ہے کہ اس امت میں جب بگاڑ پیدا ہو جائے گا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بعثت ثانیہ اور ہوگی۔ چنانچہ سورہ جمعہ آیت 2 میں بیان کیا گیا، اور وہ تسلسل سے آیت 3-4 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کہ آپ کی اس بعثت کی ایک آخرین میں بھی ہوگی۔ چنانچہ حدیث میں بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب یہ آیت کا نزول ہوا تو یہ پوچھا گیا صحابہ میں سے بعض نے کہ وہ آخرین کون ہوں گے اور اس کے وقت کی کیا علامت ہوگی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لو کان الایمان معلقا بالثریہ لنالہ رجل اور رجال من ہؤلاء، کہ اس بعثت ثانیہ کے ظہور کا وقت یہ ہوگا کہ جب ایمان ثریہ ستارے پر بھی ہوگا تو اس وقت اس ایمان کو دوبارہ لانے والے ان اہل فارس میں سے کوئی ہوں گے، یعنی وہ عربی نہیں ہوں گے، اجمیوں میں سے ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کی اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے؟ خاص طور پہ احادیث کی کتابیں آپ پڑھ لیجئیں۔ 13ویں صدی کے بعد 14ویں صدی جو ضلالت کی صدی بن رہی تھی، اس وقت ایک امام مہدی کا ظہور ہونا تھا۔ احادیث میں خاص طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور امت کو بتایا کہ کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، کہ اے مسلمانوں اس امام مہدی نے تمہارے اندر سے آنا ہے، باہر سے نہیں آئے گا۔ ایک علامت یہ بیان کر دی کہ جو مسلمان یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے جو دوسری قوم کے رسولوں الی بنی اسرائیل ہیں، وہ دوبارہ آسمان میں زندہ ہیں اور وہ اس امت کی اصلاح کے لیے آئیں گے، تو یہاں یہ بتا دیا کہ دیکھو وہ نہیں آئیں گے بلکہ وہ تو فوت شدہ میں سے ہیں۔ اس امت کی اصلاح کے لیے جو آئے گا وہ اسی امت میں سے ہوگا، امامکم منکم ہوگا، وہ تمہارے اندر سے ہو جائے گا۔ پھر اس کی اور علامات احادیث کے اندر بیان فرما دی کہ حکماً عدلاً، کہ وہ کیا کرے گا؟ اختلافات کو دور کرے گا۔ حاکم کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس ججمنٹ کے لیے معاملے آتے ہیں کہ دیکھو یہ دو دعوے دار ہوتے ہیں کہ فلانی روایت صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، قرآن کا مقام بلند ہے یا حدیث کا مقام بلند ہے یا فقہی مسائل کے ہیں، تو اس کا مقام و مرتبہ حکماً ہوگا اور وہ عدل کے ساتھ قائم کرے گا۔ پھر اس کی علامت بیان کر دی یکسر الصلیب، کہ وہ صلیب کو توڑے گا۔ مسلمان اس کے ظاہری معنی یہ لیتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ صلیبوں کو گرجا گھروں کی توڑتے پھریں گے، پھر اسی طرح وہ یقتل الخنزیر ہے کہ وہ سوروں کو قتل کرتے رہیں گے۔ حالانکہ یہاں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ وہ ان صفات سے متصف لوگوں کو جو صلیب اور دجل کو پھیلانے والے لوگ ہوں گے ان کے عقائد کو پاش پاش کر دے گا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بیان فرمایا کہ وہ روحانی مال کو دنیا میں پھیلائے گا، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یضع الجزیہ، اس وقت جزیہ جو ہے ختم ہو جائے گا، ویفیض المال حتی لا یقبل احد، کہ وہ اتنا مال تقسیم کرے گا کہ لوگ قبول نہیں کریں گے۔ بس اس کی ان علامات کے علاوہ ایک خاص طور پر علامت ہے جو چاند سورج گرہن کی علامت کہلاتی ہے، یعنی اس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا جب مسلمانوں کی حالت یہ ہوگی کہ وہ دین سے دور ہو چکے ہوں گے، ان کی حالت یہ ہوگی کہ ان کے اوپر عیسائیت کا غلبہ آ رہا ہوگا، ان کی حالت ایسی ہوگی کہ اس وقت ایمان ان کے دلوں سے ہٹ کے آپسی تفرقہ بازی چل رہی ہوگی، دین سے وہ دور ہو چکے ہوں گے۔ پھر اس زمانے میں اللہ تعالیٰ اس امام مہدی کو بھیجے گا جو دوبارہ قرآن مجید کی حکومت کو اور شریعت کو دلوں میں قائم کرے گا، اور ایمان کو جو کہ عملاً ثریہ تک پہنچ گیا ہوگا، جو ایک تعبیر بیان کی، اس کو پھر دوبارہ قائم کرے گا۔ ایمان کوئی ایسی چیز تو نہیں جو بازار سے مل جائے گی، یہ ہے کہ ایمان تبھی قائم ہوگا جب زندہ خدا سے تعلق قائم کر دے گا۔
چنانچہ حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، اور آپ کے قوت قدسیہ کے نتیجے میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس زندہ خدا سے ملاقات کی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی اور گفتگو کی۔ بس مختصر یہی ہے کہ احادیث کی ان نشانیوں کے نتیجے میں اس آنے والے موعود امام مہدی کی ہر ایک مسلمان کو تلاش کرنی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حدیث میں یہ بیان فرما دیا کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو پھر مسلمانوں کا کیا فرض ہے، فائزہ رائے تم ہو، کہ جب تم اس کو دیکھ لو، فبایعوہ ہو، تو پھر اس کی بیعت کرو۔ یہ ہے ہمارے پیارے آقا کا حکم ہر ایک مسلمان کے لیے کہ دیکھو، تلاش کرو، جستجو کرو۔ وقت گزر رہا ہے اور گزر چکا، عملاً ایک صدی گزر گئی۔ جس آنے والے نے آنا تھا وہ آ چکا، اس نے دعویٰ کیا، اب اس کے دعوے کے لیے تلاش، جستجو اور تحقیق کرو، اور پھر لازمی حکم ہے کہ اس کی بیعت کرو، اور اگر اس کی بیعت کے لیے ولو حبًا علی الثلج تمہیں برف کے پہاڑوں پر سے بھی جانا پڑے تو جاؤ، کیونکہ فإنہ خلیفۃ اللہ، کہ وہ اللہ کا خلیفہ المہدی ہدایت یافتہ ہوگا۔ بس یہی میری تمام مسلمانوں سے درخواست ہے کہ وہ غور و تفکر کریں، خدا تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں اور دعا کریں کہ عالم اسلام آج جس مصیبت میں مبتلا ہے، اس مصیبت سے نکلنے کی یہی ایک راہ ہے، یہی ایک حبل اللہ ہے، وہ اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کے تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے یہ ہے، خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اجرائے نبوت احادیث اور اقوال ائمہ کی روشنی میں بیان فرمائیں۔ بہت سی ایسی احادیث ہیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے امام مہدی اور مسیح موعود کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ کا نبی ہوگا۔ چنانچہ صحیح مسلم باب ذکر الدجال، اس میں حضرت نواس بن سمان کی ایک بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں انہوں نے سب سے پہلے وہ ذکر کیا ہے کہ وہ دجال آئے گا، گھنگرالے بالوں والا ہوگا، ایک آنکھ کا کانا ہوگا، اس کے ساتھ گدھا ہوگا، اور وہ گدھا جو ہے وہ کئی بہت بڑا پہاڑوں کی طرح کا سامان ڈھوئے گا۔ تو جس کو دجال جس کی طرف اچھی نظر ڈالے گا وہ امیر ہو جائے گا، اور جس کی طرف بری نظر ڈالے گا وہ برا حال ہوگا اس کا۔ تو یہ فرمایا کہ جب ایسے حالات ہوں گے تو عیسیٰ نبی اللہ یعنی مسیح موعود آئے گا، اور اس مسیح موعود اور عیسیٰ نبی اللہ کے بارے میں آپ نے 4 مرتبہ نبی اللہ کے الفاظ استعمال فرمایا اسی حدیث میں۔ پہلی مرتبہ فرمایا یحشر نبی اللہ عیسیٰ و اصحابہ، کہ عیسیٰ اور اس کے صحابہ وہ گھیر لیے جائیں گے، دشمن ان کو گھیر لیں گے۔ پھر آگے فرمایا فیرغب نبی اللہ عیسیٰ و اصحابہ، اللہ کے حضور میں جھکیں گے کون؟ مسیح موعود اور ان کے صحابہ، اجتماعی دعائیں کریں گے۔ پھر فرمایا ثم یہبط نبی اللہ عیسیٰ و اصحابہ، پھر فرمایا چوتھی مرتبہ فیرغب نبی اللہ عیسیٰ و اصحابہ۔ تو 4 مرتبہ آپ نے آنے والے کے متعلق نبی اللہ اور اس کے جو ماننے والے ہیں ان کے لیے اصحاب اور صحابہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ مسیح موعود کہتے ہیں اور نبی اللہ کہتے ہیں، اور جو ان کو ماننے والے ان کو صحابی کہتے ہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتے ہیں، تم کون ہوتے روکنے والے؟ اور ایک ریاض الصالحین کتاب ہے، حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ترتیب دیا ہے، اور امام صاحب جو ہیں انہوں نے صحیح مسلم کے شارح ہیں، وہ شرح بھی لکھی ہے۔ اس میں جو وہ ریاض الصالحین میں جو یہ حدیث درج کرتے ہیں تو عیسیٰ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ لکھتے ہیں، وہ اصحابہ رضی اللہ عنہم لکھتے ہیں۔ تو اب دیکھیں اس سے ہم اس طرف خیال جاتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ بالکل میرا مثیل ہوگا۔ تبھی تو یہ بزرگان جب عیسیٰ نبی اللہ کا نام لکھتے ہیں آگے صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رہے ہیں، اس کے صحابہ کے ساتھ آگے رضی اللہ عنہم لکھ رہے ہیں۔ تو پہلی حدیث یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ آیت خاتم النبیین ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری نبی۔ تو جب آپ کو پتہ تھا آخری نبی ہے تو پھر آپ نے یہ الفاظ 4 مرتبہ صحیح مسلم میں کیوں استعمال کیے؟
تو اس کا مطلب غور کرنے کی ضرورت ہے نا. حدیثیں تو بہت ہیں، کوئی ایک دو حدیث نہیں، بہت ہیں. اب میں ایک اور حدیث بتاتا ہوں. ایک دوسری حدیث یہ ہے کہ یہ سن 9 یا 10 ہجری کا واقعہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا مدینہ میں سن 9 یا 10 ہجری میں پیدا ہوا. تو لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی سے وہ چند مہینے میں اس کی وفات ہو گئی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو زوجہ مطہرہ تھیں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ، ان کے بطن سے وہ پیدا ہوا. انہوں نے ان کو حضور کو بلا بھیجا کہ بیٹا فوت ہو گیا. تو حضور گئے اور جا کے پھر اس کے شامل ہوئے اور تدفین میں شامل ہوئے. جب تدفین کر لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا لو عاشا لکانا صدیقا نبیہ. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اگر یہ میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو صدیق نبی بنتا. یہ صدیق وہی ہے جو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ. جو وہ صدیق نبی ہوتا ہے، اس طرف آپ نے اشارہ فرمایا، میری تصدیق کرنے والوں میں سے، میرا مطیع اور فرما برداروں میں سے ہوتا. اور یہ آپ نے جو حدیث کے الفاظ استعمال فرمائے لو عاشا لکانا صدیقا نبیہ. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ خاتم النبیین کی آیت سن 5 ہجری میں نازل ہو گئی ہے، اور یہ واقعہ سن 8 یا 9 یا 10 ہجری کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود فرمایا کہ یہ میرا بیٹا اگر زندہ رہتا تو صدیق نبی ہوتا. اب جو پرانے بزرگان ہیں اللہ والے، ان کو بھی یہ بات کھٹکی کہ یہ آیت خاتم النبیین کے نزول کے بعد جو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پھر اس کا کیا مطلب ہے. تو میں ان میں سے ایک بزرگ کا فرمان آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. ان کا نام ہے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ. یہ 11ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں. انہوں نے ان کی کتاب ہے موضوعات کبیر، اس میں وہ اس مسئلے کا حل پیش کرتے ہیں. بتاتے ہیں لو عاشا و سارا نبیًا، اگر ابراہیم زندہ رہ جاتے اور نبی ہو جاتے تو فکانہ من اتباعہ علیہ السلام، وہ آپ کے پیروکاروں میں سے ہونے تھے. اور آگے فرماتے ہیں فلا یناقض قولہ تعالی خاتم النبیین، یہ بات اللہ تعالیٰ کے قول خاتم النبیین کے متناقض نہیں ہے، اس کے الٹ نہیں ہے. کیا معنی ہیں جو وہ کر رہے ہیں؟ کون؟ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذل معنی، اس کے تب معنی یہ ہوں گے انہ لا یاتی نبی بعدہ، کہ آپ کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا ینسخ ملتہ، جو آپ کی ملت کو منسوخ کر دے. ولم یکم من امتہ، اور آپ کی امت میں سے نہ ہو. اب دیکھ لو کہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ ہی صاف کر دیا کہ اب جو آئے گا آپ کی امت میں سے آئے گا. جیسے حضرت ابراہیم اگر زندہ رہتے اور نبی بنتے تو آپ کی امت میں سے ہونا تھا انہوں نے. اب بھلا بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں؟ ہرگز نہیں. تو پرانے جو بزرگ ہیں انہوں نے اس مسئلے کا حل نکالا ہوا ہے. اسی طرح یہ پرانے بزرگوں کی بات نہیں ہے، یہ آج کے اس دور میں بھی میں عرض کرتا ہوں کہ اشرف علی تھانوی کی ایک کتاب ہے دیوبندی صاحب کی، وہ نشر الطیب و ذکر الحبیب، اس میں وہ ایک حدیث درج کرتے ہیں. حدیث کیا درج کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ خواہش ظاہر کی کہ یا اللہ مجھے بھی اس امت میں سے بنا دو. جب لمبی بات ہے کہ وہ اس امت کی بعض صفات اور خوبیوں کا تذکرہ ہوا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ یا اللہ مجھے بھی اس امت میں سے بنا دے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اس امت کا نبی اسی امت میں سے ہوگا. اب بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں کہاں سے لے آ سکتے ہیں؟
اور پھر یہ بتاؤ کہ اشرف علی تھانوی جو دیوبندی ہیں ان کی کتاب میں جو انہوں نے یہ عقیدہ لکھا، بے شک بعد میں پچھتائے بھی ہوں گے اور بعد میں اپنی کتابوں سے یہ سب باتیں ختم بھی کر دی ہوں گی، اور بہت سی کتابوں میں سے تعریف بھی ان لوگوں نے کر دی ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت، اور آپ کی جو دلائل کی جو تاب ہے جب وہ سہ نہیں سکے تو انہوں نے کہا کہ ان کتابوں کو ختم کر دیا جائے، ان کتابوں میں سے ان حوالوں کو نکال دیا جائے۔ چنانچہ بہرحال ایک تو یہ حدیث ہے، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے بھی کہ میں اس موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ خاتم النبیین پر ایمان نہیں لاتے، فرمایا اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مجھ پر اور میری جماعت پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ ہم پر افتراء عظیم ہے۔ ہم جس قوت، یقین، معرفت اور بصیرت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے اور یقین کرتے ہیں، اس کا لاکھواں حصہ بھی دوسرے لوگ نہیں مانتے، اور ان کا ایسا ظرف ہی نہیں ہے وہ اس حقیقت اور راز کو جو خاتم الانبیاء کی ختم نبوت میں ہے سمجھتے ہی نہیں۔ انہوں نے صرف باپ دادا سے ایک لفظ سنا ہوا ہے مگر اس کی حقیقت سے بے خبر ہیں، اور نہیں جانتے کہ ختم نبوت کیا ہے اور اس پر ایمان لانے کا کیا مفہوم ہے، مگر ہم بصیرت تام سے، جس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء یقین کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے ہم پر ختم نبوت کی حقیقت کو ایسے طور پر کھول دیا ہے کہ اس عرفان کے شربت سے جو ہمیں پلایا گیا ہے ایک خاص لذت پاتے ہیں جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا بجز ان لوگوں کے جو اس چشمہ سے سیراب ہوں۔ ملفوظات جلد اول، نیا ایڈیشن، صفحہ 227 228۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ مجھے جو یہ مکالمہ اور مخاطبہ کا شرف حاصل ہوا ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے۔ اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہ ہوتا تو یہ مکالمہ اور مخاطبہ کا شرف جو مجھے اللہ نے بخشا ہے مجھے ہرگز نہ ملتا۔ میں آپ کا ایک ادنا غلام ہوں، ادنا چاکر ہوں۔ اور ایک شعر میں پیش کر کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہیں خدام ختم المرسلین، سارے حکموں پر ہمیں ایمان ہے، جان و دل اس راہ میں قربان ہے، دے چکے دل اب تنے خاکی رہا، ہے یہی خواہش کہ ہو وہ بھی فدا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب سے یہ ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے چند ارشادات پیش کرنے کی درخواست ہے جس میں آپ علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ مقام اور اعلیٰ شان بیان فرمائی ہے۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین کرام، وقت کی مناسبت سے میں اس سوال کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے 1890 میں مسیح موعود اور مہدی موعود کا دعویٰ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور اس کی اجازت سے کیا۔ اس دعویٰ کے کرنے سے لے کر آج تک مخالفین اور نام نہاد علماء مسیح موعود علیہ السلام پر طرح طرح کے الزامات اور اعتراضات لگا رہے ہیں، اور ان اعتراضات میں سے ایک بڑا اعتراض یہ لگایا جاتا ہے جو مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کو توڑ مڑوڑ کر آگے پیچھے سے سیاق و سباق کو کاٹ کر کہ نعوذ باللہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو گرایا ہے اور آپ کے متوازی ایک نئی نبوت شروع کر دی ہے، جبکہ اس کے برعکس معاملہ نظر آتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام نظم میں اور نثر میں دونوں شکلوں میں ہمارے سامنے موجود ہے، اردو میں موجود ہے، فارسی میں موجود ہے، عربی میں موجود ہے۔ جس قوت سے، جس شدت سے، جس معرفت سے، جس حقیقت سے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود علیہ السلام نے
ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کو قائم کیا ہے۔ امت مسلمہ کی 1400 سال کی تاریخ میں ایسا ہمیں کوئی اور شخص نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھیے، مختصر اگر میں بیان کروں وقت کی رعایت سے، کہ آپ نے بیان کیا کہ انسان کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شان بیان کر سکے۔ آپ کے جو فیوض اور جو برکات اور جو کمالات ہیں وہ ایک انسان کے احاطہ میں نہیں لا سکتا۔ چنانچہ مسیح علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ یہ نبی جو ہے زمانے اور مکان کی قید سے بالا نبی ہے۔ چنانچہ آپ بیان فرماتے ہیں، یہ حقیقت الوحی کا حوالہ ہے جو 1907 میں لکھی گئی۔ بیان فرماتے ہیں، میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے، ہزار ہزار درود اور سلام اس پر، یہ کس عالی مرتبہ کا نبی ہے۔ اس کا عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں ہے۔ پھر آپ نے یہ بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام انبیاء کی جو خوبیاں تھیں، جو فردن فردن ہر ایک کے ساتھ موجود تھی، جیسے تاریخ میں مشہور صبر ایوب، دم عیسیٰ، یا اور جو بھی کمالات تھے ان انبیاء کے، ان تمام کمالات کا جامع ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ آپ بیان فرماتے ہیں، میرا مذہب یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کیا جاتا اور کل نبی جو اس وقت تک گزر چکے تھے سب کے سب اکٹھے ہو کر وہ کام اور اصلاح کرنا چاہتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ہرگز نہ کر سکتے۔ ان میں وہ دل، وہ قوت نہ تھی جو ہمارے نبی کو ملی تھی۔ اگر کوئی کہے کہ یہ نبیوں کی معاذ اللہ سوء ادبی ہے تو وہ نادان مجھ پر افترا کرے گا۔ میں نبیوں کی عزت و حرمت کرنا اپنے ایمان کا جز سمجھتا ہوں، لیکن نبی کریم کی فضیلت کل انبیاء پر میرے ایمان کا جز اعظم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان کا واسطہ ہیں آپ ہی وہ کامل شفیع ہیں۔ آپ کی اتباع کے بنا اب خدا تعالیٰ کے در تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ یہ قرآن مجید نے بھی بیان فرمایا، اس بات کو آپ نے مزید کھول کر بیان فرمایا کہ اب تمام روحانیت کے کمالات اگر حاصل کرنے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ہی ہے۔ آپ ہی وہ واحد شفیع ہیں جو بنی نوع انسان کو شفاعت دے سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ بیان فرماتے ہیں کشتی نوح میں، نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو تا آسمان پر نجات یافتہ لکھے جاؤ۔ بس یہ ہے نثر میں سے نمونہ، اور نظم میں آپ بیان فرماتے ہیں، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے۔ بس یہ ہے وہ مختصر چند اقتباسات۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان اعلیٰ معارف کو تمام دنیا تک پہنچائیں، اور تمام دنیا سے عموماً اور مسلمانوں سے خصوصاً یہ درخواست ہے کہ اس زمانے کے موعود امام کے ان تحریرات کو پڑھیں۔ انہی کو پڑھنے سے اور ان سے جڑنے سے ہی اب نجات وابستہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عامت المسلمین کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے ایپیسوڈ کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرتا تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں کبھی یہ شرف مکالمہ و مخاطبہ ہرگز نہ پاتا، کیونکہ اگر بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں۔ تجلیات الہیہ، روحانی خزائن، جلد 20، صفحہ 411-412۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں اسی موضوع پر بات چیت کو جاری رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاک
تمہیں طور تسلی کا بتایا